And we're live. Assalamu alaikum, everybody. We are live today with Madam Salima Hashmi. And yeah, I don't think she needs an introduction, so I'm simply going to hand over everything to her. Over to you, Madam. Well, thank you, Assalamu alaikum. Thank you for saying I don't need an introduction. लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको मेरे बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता, अलावा इसके कि मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, और शायद कुछ ऐसे लोग हों जिनको मेरा हवाला जो है वो मेरे वालिद वाला हो, फैज़ अहमद फैज़ का। कुछ हैं ऐसे बदकिस्मत जो मेरे शागिर्द रहे हैं, तो वो तो मुझे उस हवाले से जानते हैं कि भाई मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं पढ़ाती हूँ, मेरा काम आर्ट एजुकेशन है। कुछ थोड़े से लोग होंगे जिनका मेरा और किसी हवाले से वास्ता पड़ा होगा, शायद इंसानी हकूक के हवाले से या तालीम का कोई और शोबा, या ऐसे भी चूंकि मुझे शौक है कभी किसी जुलूस में चले जाने का, तो शायद वहाँ पे उनसे कुछ मुठभेड़ हुई। आई कांट से बहुत से गलत सलत काम किए हैं ज़िंदगी में, जिनकी वजह से थोड़ी बहुत वाबस्तगी लोगों से रही है। बाकी ये है कि किताबों का शोबा तो है ही है, तो उससे बातचीत हो जाती है आज। बिल्कुल सही है। नहीं, बट डेफिनेटली जिस तरह से आपने कहा, there's mashallah, you are involved in so many things that کہ انسان اگر انٹرو کرانے کا سوچا بھی انسان کہتا ہے کہ یار میں شروع کہاں سے کروں. ماشاء اللہ سے دس سچ اے بریتھ اینڈ ڈیپتھ آف ایکسپیرینس اوور ہیئر. تو آج آبویسلی جیسے کہ آپ جانتی ہیں we're living in very different times. اور before we started this conversation we were also discussing yeah, just some thoughts about that, like یہ COVID-19 کیا بلا ہے and how do you think this is going to affect the world? میرے خیال میں اس جو یہ کیفیت ہے، یہ جو ایک ماجرا ہے، یہ جو ایک سانحہ ہے، یہ جو ہم سب پہ گزر رہی ہے اس وقت، وہ یہ اپنی نوعیت کی الگ ہی چیز ہے، اور یہ غالباً ہمارے وقت میں اس پروپورشن اور اس وسعت سے کسی نے محسوس نہیں کی، یا کہ کوئی اس پہ سے گزرا نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ انگنت ایسے لوگ ہیں، انگنت ایسے معاشرے ہیں جن پہ روز قیامت ٹوٹتی ہے. آپ اس وقت شام کا سوچئے، اس وقت آپ افغانستان کے کچھ حصوں کا سوچئے، اس وقت فلسطین کا سوچئے، اس وقت کشمیر کا سوچئے، تو ان کے لیے تو روز ہی کووڈ-19 ہے. ٹھیک ہے، اس کی نوعیت مختلف ہے، لیکن جہاں تک وہ قید کی کیفیت ہے یا ایک مشکل زندگی کی کیفیت ہے، وہ تو ویسی ہی ہے. ہاں، یہ جو چیز اس وقت ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں، اس میں چونکہ ہمارا پوری زمین جو ہے، پورا پلانٹ جو ہے، وہ محسوس کر رہا ہے کہ ہم بیک وقت اس خطرے کو محسوس کر رہے ہیں، اور ہر انسان کو دوسرے سے خطرہ ہے. یہ شاید اس قسم کی کیفیت اتنے وسیع پیمانے پر انسانوں نے نہیں دیکھی. تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں کہ بھی اسپینش فلو تھا، اس میں لاکھوں لوگ مر گئے، ہندوستان میں بھی، جو اس زمانے میں ہندوستان تھا، دنیا کے ہر خطے میں لوگوں، لیکن شاید ہم ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ایڈوانس نہیں تھی، تو بڑی دیر سے خبریں پہنچتی تھی. اگر ٹوبا ٹیک سنگھ میں ایک نوجوان لڑکی جو تھی وہ دم توڑ دیتی تھی، تو شاید بمبئی والے کو نہ اس لمحے نہ معلوم ہو. لیکن اب تو یہ ہے کہ لمحے کا پتہ ہے ہمیں ایک دوسرے کو. سو اٹس سم ہاؤ مچ مور فرائٹنگ اینڈ اٹس اے لاٹ ڈیپر. اور اس وجہ سے آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کو درگزر نہیں کر سکتے. یہاں سے وہ معاملہ نہیں ہے کہ لوٹ جاتی ادھر کو نظر کیا کیجیے، یہاں پہ ہماری نظر جمی ہوئی ہے. سو اٹس ویری ہارڈ، اٹس ویری ویری ہارڈ. یہاں یہ ضرور ہے، کیونکہ اس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں، یا اس وقت میں کئی اور لوگوں سے بات کر رہی ہوں، یا آج شام کو جب میں اپنا فون پکڑوں گی
تو میری دوست جو بoston میں بیٹھی ہے اس کا حال میں پوچھ سکوں گی. تو اس حوالے سے شاید زیادہ اتنی مشکل نہیں ہے یا شاید مشکل زیادہ بھی ہے, کہا نہیں جا سکتا. آئی ایم ونڈرنگ کہ جب یہ گزر جائے گا وقت, ہم میں سے جو بچیں گے وہ اس کے بارے میں کیا کچھ بتائیں گے ایک دوسرے کو, اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے, اور وہ اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے کہ یہ ہم پہ کیا گزری تھی. اور ظاہر ہے پھر یہ جو کام ہوتا ہے نا, یہ پھر ان کریٹو لوگوں کا ہوتا ہے جو نظمیں لکھی جائیں گے, جو تصویریں بنیں گی, جو فلمیں بنیں گی, جو لوگ تصویریں بنائیں گے, سوچیں گے, کہیں گے, دنیا کو بدلنے کے خواب دیکھیں گے. کیونکہ اگر اس سب کے بعد اگر وہی دنیا ہوگی تو کیا وہ کافی ہوگی ہم لوگوں کے لیے؟ ڈو وی وانٹ دیٹ؟ ڈو یو وانٹ ٹو گو تھرو آل دس اینڈ ڈسکور کہ دوسری طرح ہم جو نکلے ہیں اٹس the same old? I don't know. I hope not. Yeah, so I think perhaps یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ وہ دنیا کیا ہوگی. How do we change, how do we improve, because you're right. اس طرح سے I mean at the beginning of this, they were saying that this is just of many pandemics that are expected. Bill Gates کی ایک talk ہے, TED talk from 2015, where he's talking about how we are extremely underprepared for this sort of thing. تو مطلب کس طرح سے یہ آگے جائے گی چیز, ہاؤ شوڈ وی چینج؟ دیکھیں ایک بات تو طے ہے کہ جو معاشرے اور جو ملک اپنے لوگوں کا بھلا سوچتے ہیں وہ اس وقت اتنی مصیبت میں نہیں ہیں ان کے مقابلے میں جن کے اور عزائم تھے. اور اس وقت دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور ملک, سب سے زیادہ امیر ملک میرے خیال میں جس طرح سے گھٹنے ٹیک رہے ہیں تو یہ تو واضح ہونا چاہیے کہ شاید جن کو ہم سمجھتے تھے کہ وہ فرعون ہیں وہ فرعون نہیں ہیں. مجھے بڑی اچھی سی اگلے دن میں نے دیکھا, کسی نے مجھے بھیجا, فیڈل کاسٹرو کہہ رہا ہے کہ ہم بم نہیں بناتے, ہم ڈاکٹر بناتے ہیں. تو مجھے یاد ہے جب ہمارے یہاں وہ بہت بڑا ارتھکویک آیا تھا, زلزلہ آیا تھا پاکستان میں, تو 700 ڈاکٹر کیوبا سے آئے تھے. 700 ڈاکٹر آئے تھے کیوبا سے. اتنا سا ملک ہے, مٹھی بھر. اور دیکھیں کہ ان کی پرائیورٹیز کیا ہیں. اور اس وقت آپ ذرا دیکھیے, جب آپ شام کو CNN لگاتے ہیں تو کیا آپ کی کیا سمجھ میں آتا ہے کہ کس قسم کے پلے بھاری ہیں اس وقت اور کس قسم کے پلے ہلکے ہیں اس وقت. کون کون سے ملک ہیں دنیا کے جنہوں نے اپنے جو شہری ہیں ان کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہے, آپ کا سوشل کانٹریکٹ جو ہے, وہ انہوں نے پورا کیا ہے. اس وقت کسی نے کہ مزاحیہ مجھے ایک بھیجا تھا کہ بھائی کوئی پلیز F-16 خرید لے اور اس کے عوض ہمیں کچھ 2-4 ہزار وینٹیلیٹرز دے دیں. تو بات تو یہ ہے, سوچنے کی ہے کہ what did we decide that we were going to be, کس قسم کا ملک ہم چاہتے تھے. اور یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے, اس وقت دنیا بھر کے جو لوگ ہیں ان پہ غور کرنا چاہیے کہ انسانیت کی فلاح کے لیے یہ معاشرے بنے ہیں یا ایک دوسرے کو یہاں سے پکڑ کے اور ایک دوسرے کا گلا گھونٹنے کے لیے بنے ہوئے. میرے خیال میں ایسے وقت پہ آپ کو شاعر کی ضرورت ہے, اس وقت آپ کو فلسفی کی ضرورت ہے, اس وقت آپ کو آرٹسٹ کی ضرورت ہے, آپ کو فلم بنانے والے کی ضرورت ہے, آپ کو ان سب لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ اس وقت سے جو گزر رہے ہیں وہ کہیں گے ایسا اب کبھی نہیں ہوگا.
ہم ایسے معاشرے میں رہنے کو تیار نہیں ہیں جو کہ اس قسم کی چیز کا مقابلہ نہ کر سکے، جس میں ہم اپاہجوں کی طرح، بھکاریوں کی طرح وہ چیزیں مانگنے کو نکلیں جو کہ ہمارے شہریوں کا حق ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، مجھے ساتھ ساتھ لوگوں کے کامنٹس موصول ہو رہے ہیں، تو کئی لوگ ناراض ہو رہے ہیں کہ پلیز یہ سوال پوچھ رہے ہیں، آپ سوال نہیں پوچھتے۔ تو یہ ایک ہیں عدنان رفیق صاحب ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں، اینڈ دس از کوائٹ relevant to what you just said, right, about artists and creative personalities. ہم اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں، لیکن یہ پوچھیں کہ سب سے پہلے تو انسان کریٹو بنتا کیسے ہے؟ like how does one become creative? What's the method to do that? سچ پوچھے نا تو میرا یہ ایمان ہے کہ ہر بچہ کریٹو پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ شاعر بھی ہوتا ہے، آرٹسٹ بھی ہوتا ہے، اس میں وہ سب صلاحیتیں ہوتی ہیں جو کہ ایک تخلیق کار میں ہوتی ہیں، لیکن ہم آہستہ آہستہ کر کے پیس پیس کے اس میں سے نکال دیتے ہیں کہ نہیں یہ کام نہیں کرنے کا، نہیں یہ نہیں کرنے کا، نہیں فلاں چیز کرو، نہیں ڈمکان چیز کرو، اور جو ایک قدرتی اس میں ایک فلاورنگ ہے جس میں وہ حساس ہوتا ہے، دنیا کو اپنی آنکھوں سے اس طرح سے دیکھتا ہے کہ اس کو ہر چیز میں خوبصورتی نظر آتی ہے، ہر چیز میں ایک سوال نظر آتا ہے، وہ ہم اس کو آہستہ آہستہ نکال دیتے ہیں، اس میں سے خارج کر دیتے ہیں۔ بہت کم ہوتے ہیں جو بچ نکلتے ہیں، اور جو پھر بچ نکلتے ہیں وہ پھر ہماری آواز بن جاتے ہیں۔ تو لیکن میرا نہیں خیال کہ آپ کبھی کریٹو نہیں ہو سکتے، کسی بھی عمر میں آپ ہو سکتے ہیں، صرف ذرا رک کے اور ذرا سوچ کے اور ذرا سننے کی صلاحیت پیدا کرنے، دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرنے، غور کرنے کی، کسی بھی خوبصورت چیز کے ساتھ ایک لمحہ گزارنے کی، آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی آنکھیں جب روشن ہونی شروع ہوتی ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی دس از کریٹیوٹی۔ کریٹو شخص وہ ضروری نہیں ہے جو کہ ایک نظم لکھے یا ایک تصویر بنائے، وہ بھی ہے جو کہ نظم کو پڑھے اور اس کے دل پہ اس کا اثر ہو، یا تصویر دیکھے اور کہے اس سے میری زندگی مکمل ہو گئی ہے، کیونکہ وہ دونوں مل کے ایک کریٹو چیز بناتے ہیں۔ کسی نے بند کمرے میں نظم بڑھ دی اور کسی کو سنائی نہیں تو پھر کیا؟ یہ تو میں نے اپنے والد کے ساتھ دیکھا نا بیروت میں، جب نظم آتی تھی اور کوئی تھا نہیں ان کے آس پاس جو کہ اردو سمجھتا تھا، اور میں نے ان کو وہ کر دیکھا ہے میں نے کہ بھی کوئی تھا نہیں جس کو سنا سکتے تھے۔ سو لازم ہے کہ جو شخص کریٹو ہو اس کو اپنا جو فیل ہے، اپنا جو ایکٹ ہے، کریٹو ایکٹ، اس کو مکمل کرنے کے لیے ایک کریٹو دیکھنے والا، سننے والا، پڑھنے والا، محسوس کرنے والا چاہیے۔ تو عدنان صاحب، you can be creative. You ask that question, you are creative. آئی تھنک عدنان صاحب کا تو شاید ایک نیا سفر اب شروع ہو جائے گا، جس طرح کا آپ نے جواب دیا ہے کہ یار مطلب اٹ از ون انگرینڈ ان ایوری ہیومن بینگ، اور واقعی اس کو انسان جتنا نکھارے، جتنا اس کے اوپر کام کرے بہتر ہے۔ بٹ what you just said is very interesting about فیض صاحب. And we were talking earlier about the role of technology in especially today's times. اب کتنی عجیب سی بات ہے کہ COVID-19 obviously اس کی وجہ سے ہم اپنے پیاروں سے بھی نہیں مل سکتے، نظم سنانا تو شاید اور بھی مشکل ہو گیا، لیکن آج کی ٹیکنالوجی enables us to suddenly reach hundreds if not thousands or millions of people. So do you think Faiz Saab would have approved of today's technology to go live? Absolutely. Yeah. Absolutely. He was in love with technology, لیکن کبھی جو ہے نا کوئی بھی گیجٹ ان کی بات نہیں مانتا تھا۔ ان کو بہت شوق تھا کہ بھئی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی تھی، he wanted to try it. اور لیکن وہ میری طرح اس معاملے میں کافی جاہل اور انیپٹ تھے۔ مجھے یاد ہے نیا نیا جب اسپول ٹیپ ریکارڈر آیا تھا تو انہوں نے خریدا، پیسے جوڑ کے، اور وہ خریدا گیا، اور وہ ایک دفعہ انہوں نے چلایا بھی، شعیب نے ان کو بتایا بس یہ بٹن دبا دیں اور وہ چلتا رہے گا اور آپ سنتے رہیں۔ واپس آئے باہر سے تو دیکھا تو وہ جو سارا اسکول جو ہے وہ نیچے پڑا ہوا ہے، اور وہ سب، لیکن شوق ان کا کبھی کم نہیں ہوتا تھا۔
So yes, he loved technology. اور بیکاز ہی فیلٹ کہ بھی یہ جو ماہرین ہیں یا جو یہ انوینٹرس ہیں دے آر ڈوئنگ دس فار دا گڈ آف مین کائنڈ اسی لیے ان کی جو وہ مشہور تقریر تھی جو انہوں نے لینن پیس پرائز کے وقت انہوں نے کی تھی لکھی تھی اس میں یہی تھا کہ انسانیت اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ ساری کائنات ان کے سامنے بچھی ہوئی ہے اور اتنے زیور عقل ہم نہیں ہیں کہ کیا ہم بجائے اس کے کہ بم اور ٹینک اور جو یہ چیزیں ہیں جن سے ایک دوسرے کو ہم ختم کر دیں نیست و نابود کر دیں اس طرف اپنا ذہن لگانے کے بجائے اس ٹیکنالوجی کو آپ ایسی چیزوں کے لیے استعمال کریں جو کہ امن کے لیے ہے جو کہ انسان دوستی کے لیے ہے جو کہ ترقی کے لیے تو he would have loved technology I'm sure. And I think what this is it's a great segue into what we were discussing. Artists, creatives, whether it's writers or painters or poets, شاید یہ ایسا وقت ہے کہ ان کی ضرورت اور بھی زیادہ محسوس ہو رہی ہے کہ یہ کیوں ہم نے ان کے اوپر وہ ریسورسز نہیں لگائے وہ انہیں اس طرح سے ان کی قدر نہیں کی جتنی شاید وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اٹس ناٹ دیٹ ادر پیپل ڈونٹ ڈیزرو اٹ بٹ the landscape has been skewed for a very long time and suddenly we're all in isolation and we're just like اچھا میں فلم کون سی دیکھوں میں میوزک کون سا سنوں میں پڑھوں کیا. بالکل اس وقت یہی ہے ہمارے جیسے ہے نا یہ جو ہماری دل جوئی کے لیے یہی آگے آ رہا ہے موسیقی اب ہم سن رہے ہیں ہم ڈھونڈ رہے ہیں کوئی ایسی خوبصورت چیز کوئی ایسی خوبصورت بات جو کہ کچھ دیر کے لیے ہمیں بھلا دیں ہم بھول جائیں کہ ہم پہ کیا گزر رہی ہے. اور یہی کام ہے آرٹسٹ کا اور میں آرٹسٹ کو بڑے وائڈ اس میں لے رہی ہوں ضروری نہیں ہے کہ وہ لکھنے والا یا تصویر بنانے والا ہے مگر جو شخص تخلیق کار ہے وہ زندگی سہل کرتا ہے اور ایک وقت میں جب ہماری کوئی آواز نہیں ہوتی جب ہمارا کوئی درد سننے والا کوئی نہیں ہوتا یا ہم اس کا اظہار نہیں کر سکتے تو وہی کرتا ہے اس کے ذریعے کرتے ہیں. یاد ہے اگلے دن میں ڈھونڈ رہی تھی اور باقی ایک نظم تھی جو نے میں ہسپتال میں لکھی تھی اس وقت تو یوں لگتا ہے اور میں نے پڑھی اور مجھے لگا کہ اس لمحے کے لیے لکھی گئی تھی اور میں نے بہت سارے لوگوں کو شیئر کی. اب دیکھیں نا یہ تو ٹیکنالوجی کا کمال ہے نا کہ جو اس وقت میں محسوس کر رہی تھی میں بہت سارے لوگوں کو بھیجی اور پھر مجھے فوراً جن لوگوں کے جواب آئے وہ بھی یہ کہ صرف آگے صرف یہ لکھا تھا یس مطلب کہ ہاں ایسا ہی محسوس کر رہے. سو آئی تھنک کہ مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ اس دنیا میں شاعر سے خوف زدہ ہوتے ہیں مصور کو برا جانتے ہیں چاہتے نہیں ہیں کہ جو بہت اچھی ایک فلم بنی ہے جو کہ ہمارے بارے میں کچھ کہہ رہی ہے اس کو لوگ دیکھیں. ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ پابندی 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 وہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ انسان کو چھوڑ دیں اور اس کو اجازت دیں کہ وہ ان سب باتوں پہ سوچیں محظوظ ہوں تو ممکن یہ ہے کہ پھر ان پہ قابو کرنا مشکل ہو جائے گا. سو یہ ہمیشہ یہ ازل سے ابد تک یہ جنگ جو ہے نا یہ رہے گی تخلیق کار کے درمیان اور جو لوگ جو ہیں وہ تخلیق کو دبانا چاہتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے وہ ان کو اپنا کام کرنا ہے ہمیں اپنا کام کرنا ہے اور دل برا نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح دل برا نہیں کرنا چاہیے. آئی تھنک اس کے اوپر تو شاید ایک اور پوری نشست ہو سکتی ہے. اچھا باسط علی صاحب پوچھ رہے ہیں so I'm going to keep just as I receive the questions I'll keep sharing them with you. What certain writings of Faiz Sahab would madam recommend to youngsters of today? That's a very good question actually. مجھے یاد ہے کہ بہت سال پہلے ایک بہت اچھی آرٹسٹ ہیں پاکستان کی نائزہ خان جو کہ پاکستان میں نہیں رہتی اور وہ زیادہ تر وقت انہیں باہر ہی گزارا تھا کیونکہ ان کے والدین باہر کام کرتے تھے لیکن ان کو شوق بہت تھا. انہیں پہلی مرتبہ جب نیرہ نور کو سنا فیض کو گاتے ہوئے تو she felt so attracted to it because she said I felt that this is a person who's speaking to me
اور اپنے والدین سے تو انہوں نے سنا تھا فیض کی شاعری کے بارے میں، لیکن وہ جب اس نے وہ نیرہ کی آواز میں شاعری سنی تو ایک دم اس پہ اثر ہوا، اور اس کے بعد سے پھر انہوں نے کچھ تھوڑی اردو پڑھنی شروع کر دی، اور واقعی انہوں نے اس سے اثر بھی لیا اپنی تصویروں میں. اور ایک زمانے میں تو میں نے ایک پیپر بھی لکھا تھا ان آرٹسٹ کے بارے میں جنہوں نے فیض کے کام سے متاثر ہو کے کوئی نہ کوئی اپنا کام کیا، جن میں بہت سارے نام آتے ہیں، انور سعید، عمران قریشی اور بہت سے لوگ. تو دلچسپ چیز یہ ہے کہ جب کوئی نوجوان پوچھتا ہے کہ بھی کیا پڑھیں، تو میں دو تین چیزیں کہتی ہوں. میں ایک تو کہتی ہوں کہ بھی بڑی سادہ سی چیز ہے، ذرا شاعری سے ہٹ کے ان کے وہ خطوط پڑھیں جو انہوں نے میری والدہ کو لکھے تھے جیل، اور ان کا ٹائٹل ہے سلیب میرے دریچے میں. بڑی سادہ سی زبان ہے، آپ ضرور پڑھیں، کیونکہ اس سے آپ کو ایک شخص کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو کہ قید کاٹ رہا ہے، کبھی کبھی قید تنہائی بھی، جیل میں ہے اور اپنے پیاروں سے دور ہے، اور ہے تو وہ شاعر تخلیقار ہے، لیکن اس پہ اس کے دن اور رات کیسے گزرتے ہیں. اور تھوڑی سی اس سادہ زبان میں جو آپ پڑھیں گے تو آپ کی سمجھ میں بہت آسانی سے بھی آ جائے گا، اینڈ آلسو یو ول گیٹ ٹو نو دا پرسن. میرے خیال میں اٹس ویری ہیلپ فل. سم ٹائم لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پینٹر کو جانیں، کام دیکھیں اور کافی ہے، یا ضروری نہیں ہے کہ آپ اس شاعر سے یا اس رائٹر سے واقف ہوں یا اس کی زندگی سے واقف ہوں، یہ کافی ہے کہ آپ اس کی تخلیق سے واقف ہوں. یہ بھی صحیح ہے، لیکن شاعر، کیونکہ میں شاعر کی بیٹی ہوں تو میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ نہیں، بہت ساری چیزیں ان کی شاعری میں جو پائی جاتی ہیں ان کا ان کی شخصیت سے بھی تعلق ہے. سو سمپل سلیس اردو میں وہ خط لکھے ہوئے، انہوں نے خود ترجمہ کیا تھا، وہ خط انگریزی میں تھے، کیوں میری والدہ تو انگریز تھی، تو انہوں نے خود ترجمہ کیا تھا اردو میں. سو آئی وڈ ریکمینڈ اٹ. اینڈ دین آئی وڈ ریکمینڈ، اگر آپ کو اردو اور انگریزی، آپ کو انگریزی سے زیادہ آسانی ہے، تو اٹس گڈ ٹو ریڈ دا ٹو تھنگس ٹوگیدر، کہ بھی جو چیزیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، مثلا شعیب کی ٹرانسلیشن جو آپ ہی نے چھاپی ہوئی ہے، جس میں میں نے تصاویر بھی بنائی، 50 پوئمز جو ہیں، سانگ فار دس ڈے، جس میں ایک طرف انگریزی ہے اور ایک طرف اردو ہے. I say this because sometimes you want an explanation. ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ ویسے ہی بڑا مشکل کام ہے، بڑا ہی اس میں خون پسینہ لگتا ہے، اور کبھی کبھی جو رزلٹ ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی بات بن جاتی ہے. سو دیٹ از ون وے آف گوئنگ اباؤٹ اٹ. ظاہر ہے یہ شعیب کا انتخاب ہے، اور اٹس اونلی 50 پوئمس، لیکن پھر بھی ان میں سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ گائی بھی گئی ہیں. سو مے بی اٹ کین بی اے تھری وے تھنگ، کہ آپ اردو میں پڑھ رہے ہیں، آپ انگریزی میں پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی اگر آپ کے کان میں نیرہ کی آواز ہے یا اقبال بانو کی آواز ہے یا ملکہ پکھراج کی آواز ہے یا فریدہ خانم کی آواز ہے، تو یو انجوائنگ اٹ سو مچ مور. میرے خیال میں ٹو بگن ٹو ریڈ اے پوئٹ has to be pleasurable. It should not be اوئے ہوئے یہ تو کرنا ہے، کچھ سیکھنا ہے. میں چونکہ پڑھاتی رہی ہوں ساری عمر، تو میری ہمیشہ کوشش یہی رہی ہے، جو کہ میرے ایک استاد تھے انگریز، انگلینڈ میں جب میں پڑھتی تھی، تو he told me that a tip for a teacher is always sweeten the pill. سو میں نے تو اس کو، اسے کہتے ہیں نا، پلے باندھ دیا، کہ میں نے جب بھی پڑھایا ہے میری کوشش یہی کی ہے کہ بھی ٹو سویٹن دا پیل، تاکہ پتہ بھی نہ چلے اور آپ نکل جائیں اور آپ کو مزہ بھی آئے، لطف بھی آئے اور علاج بھی ہو جائے. تو دیٹس اے ویری لانگ آنسر ٹو اے ویری سمپل کوشچن، لیکن امید ہے سے آپ کو کچھ نہیں دلچسپی definitely رہی ہو جواب سے. yeah, that's very helpful. Of course کہ that journey should be started with مطلب جس طرح آپ نے کہا اپنے اوپر مسلط نہیں کرنی چاہیے. You should also enjoy part of that journey, or getting to know the person behind the his creation, جو بھی انہوں نے لکھا، جو بھی تخلیق کیا. I think that's equally important.
And that leads me to my next question about the the book that you've just recently uh, launched at the LLF, Nazar Ki Umang. And of course, I see Nazar Ki Umang as, so almost as part of a series, because this is more of a theme that I've seen in a lot of your books, where you have always promoted artists. You've tried to tell their story beyond what they've created. कि यार, this is the person, this is this person's journey, और इनका इस काम का ये मतलब है. So if you can tell us a bit more about that, Nazar Ki Umang, Unveiling the Visible, all of these, so that would be lovely. देखिए, बड़ी बुरी चीज होती है जब आप पढ़ाते हो ना, उस्तानी जी जब आप होते हो ना, आपका जी चाहता है कि क्लास जब खत्म हो जाए ना, तो वहां खत्म ना हो, बल्कि ये है कि जो बातें आपने सोची हैं या समझी हैं वो किसी हद तक चलती रहे, क्योंकि हर कोई तो आपकी क्लास में आ नहीं सकता. इसके अलावा जो मेरा शोबा है, जो कि फन है और बसरी फनून का से ताल्लुक है, विजुअल आर्ट से, सो उसमें एक बहुत बड़ा मसला है कि जितना भी मवाद है किताबों का, वो ज़्यादातर अंग्रेजी में है, और आर्ट की किताबें आपको पता है बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, और इसलिए लाइब्रेरी तक आपकी रसानी हो तो देन यू कैन लुक एट देम. हमारे यहाँ गैलरीज बहुत थोड़ी हैं. नेशनल गैलरी जो है, जो इस्लामाबाद में है, उसके भी हालात कोई इतने बहुत ब्रिलियंट नहीं हैं. सो लिहाजा तो किस तरह से देखा जाए कि आजकल क्या हो रहा है. और मैं ये वसूख से कह सकती हूँ, पाकिस्तान में इस वक्त जो विजुअल आर्ट्स हैं वो किसी से कम नहीं है दुनिया में. दिस इज़ अ वेरी वेरी रिच लास्ट 15 years और सो, जिसमें मेरे ख्याल में जिससे पहले जो 60-70 साल जो काविशें रही हैं उस्तादों की और पढ़ाने वालों की, वो अब आके तो वो फसल जो है वो सामने नजर आ रही है. एंड ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं हमारे. आई नो कि अक्सर जो लोग कहते हैं ये पाकिस्तान से तो कोई खैर की खबर नहीं आती. मैं ये आपको बता दूं, बसरी फनून में बहुत खैर की खबर है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं, क्योंकि कहाँ जाके देखें, किस तरह से पता करें. सो पहले तो ये किताब अंग्रेजी में छपी थी, द आई स्टिल स्लीप्स, और बड़ी एक ज़ख़ीम किताब थी जिसमें, और बहुत महंगी, जो कि हिंदुस्तान से छपी थी, जो वहाँ के पेंगुइन बुक्स ने इसको. फिर मैंने सोचा कि भी उर्दू में क्यों नहीं, और आई वॉज वेरी लकी कि स्कॉलर जो हैं जूलियन कोलमेनो, वो मुझे कहीं मिल गए और मुझे कहने लगे ये किताब उर्दू में होनी चाहिए. तो मैंने कहा अच्छा फिर देखिए और पूछ करो. सो ही स्टार्टेड, एंड जाहिर है कि उर्दू में चूंकि बसरी फनून पे बहुत कम लिखा गया है, सो देयर वाज वेरी लिटिल मटेरियल. और मैंने तो कई दफ़ा मैंने कहा छोड़ो क्या करें, बट यू नो आई गिव दिस टू हिम कि एक फ्रांसीसी शख्स ही था जो कि साबित कदम भी था, और जिसने लगन से लग के और एक ड्राफ्ट और 2 ड्राफ्ट और 3 ड्राफ्ट उसने किए. फिर जहाँ, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ एसेस है, ये सिर्फ मेरी ज़ाती तौर पे मेरी काविश नहीं है, मगर इसमें मैंने ऐसे लोगों को चुना, कुछ तो ऐसे थे जो कि आर्ट क्रिटिक्स थे ही थे या पढ़ाते थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो कि फिक्शन राइटर्स थे, मसलन मोहम्मद हनीफ, मसलन मोहसिन हामिद, मसलन कामिला शमसी. ये ऐसे लोग थे जो कि अंग्रेजी में नॉवल निगारी करते थे. उनसे मैंने कहा, लेकिन उनको शौक था विजुअल आर्ट्स का, उनसे मैंने कहा कि प्लीज़ ये उर्दू में तर्जमा होने वाला है, आप ज़रा इस पर नज़र कीजिए. तो उन्होंने जो ड्राफ्ट्स आए उस पर भी गौर किया, कुछ चेंजेस किए, मशवरे दिए. तो आई वुड से दिस इज़ अ बुक इन विच एवरीबॉडी हैज़ पार्टिसिपेटेड. सो ट्रांसलेटर ने तो अपनी बहुत से कहते हैं ना खून पसीना एक करके वो काम किया, लेकिन उन लोगों की भी बहुत काविशें थी जिन्होंने ये देखे तर्जुमे कैसे हो रहे हैं एक एक लफ्ज़ के ऊपर, क्योंकि ये अल्फाज नहीं है, ये लुगत में है ही नहीं उर्दू में. लेकिन मैं लंबे लंबे फारसी अरबी के लफ्ज़ नहीं डालना चाहती थी जहाँ पे कि अंग्रेजी का लफ्ज़, क्योंकि वो फिर यंग पीपल आर नॉट गोइंग टू रीड इट अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड उर्दू में है. सो कोशिश ही की कि सादा ज़बान हो, जहाँ पे कोई तर्जुमा मुमकिन नहीं था वहाँ अंग्रेजी का लफ्ज़ रहने दिया. बहुत से लोगों से पूछा भी कि भाई अगर ये उर्दू में हो और बहुत ज़्यादा महंगी ना हो जिस तरह की अंग्रेज़ी किताबें,
तो क्या आपको पसंद होगी? और लोगों ने कहा कि हाँ, हम देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता बसरी फनून में क्या हो रहा है। हम सिर्फ सुनते हैं कि दुनिया भर में बड़ी वाह-वाह हो रही है, और हमें मालूम ही नहीं कि हमारे मुल्क के ये तो अच्छे-अच्छे फनकार हैं, और ज़्यादातर नौजवान लोग हैं। So that's how नज़र की उमंग, The Eye Still Seeks, मैंने अब्बा से ही वो उठाई, ये नज़र की उमंग, क्योंकि अंग्रेजी में भी ओरिजिनली उन्हीं से ली थी। और कोशिश यही थी कि इस पिछले 20 सालों में जो अहम काम हुआ है बसरी फनून में, वो हम डॉक्यूमेंट करें, तस्वीरें अच्छी सी हों, बहुत सारी हों, रंगीन हों, ताकि लोग देखें और खुद अपनी राय कायम करें। और अगली रोज मैंने कहीं पे एक रिव्यू देखा था एक एग्जीबिशन का, और मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि रिव्यू उर्दू में था। अंग्रेजी अखबारात में तो तमाम वक्त आपको एग्जीबिशंस की वो, लेकिन उर्दू अखबारात में, उर्दू रिसालों में बहुत कम। तो मुझे इतनी दिली खुशी हुई कि मैंने कहा देखें, मेरे ख्याल में अगर ये रिवायत शुरू हो जाती है नज़र की उमंग की वजह से, तो मेरे ख्याल में मैं बहुत सुकून से अपनी कब्र में उतर जाऊंगी। ये हमें एक सवाल आया है, तो बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट बुक आई थॉट ये पूछना चाहिए। दो सवाल हैं एक्चुअली। समरीन ज़हरा साहिबा पूछ रही हैं, नंबर वन, did Faiz Sahab ever admire any revolutionary movement or any particular revolutionist? That's one. And two, where do you see film as a medium in visual arts? Two very different questions, of course, but yeah. Very different questions, but actually they connected, because my father was a passionate follower of film and a deep believer of film as an art form. मतलब 20वीं सदी का तो वो कहते हैं वो यही आर्ट फॉर्म है 20वीं सदी का. Of course now it's the 21st century, so probably digital media qualifies for that. And he was passionate about everything from silent cinema, from the greats, like people who are names, that you think about, Jean Renoir and so on and so forth. But I think that Eisenstein, for example. लेकिन जो पहला सवाल आपने किया, which was, remind me again what you said, that what was the first? The question was if there was any particular revolutionist or revolutionary movement that he admired. Yes, there were many. He believed that revolution was a way in which human beings bonded together to change their circumstances. And he believed in the right of human beings to bond themselves, to organize themselves, and to create revolutions. I remember that one of the people he truly admired was Bhagat Singh. And the interesting thing was that he was a student of government college at that time, and when the person who was shot, for which then Bhagat Singh was named as the assassin, my father was at that time on the roof of government college in the hostel, and he heard the shots. And of course, he believed that Bhagat Singh was not the assassin, but he believed that Bhagat Singh would have been the assassin. And he was a great admirer of Bhagat Singh's philosophy, of his unflinching desire to free the people from the British colonialists, and the fact that he did not believe in only one religion, that he was a secular revolutionary. And I think that Abba had a similar approach to other revolutionaries. Not that he never saw the flaw in revolutionary movements. एक दफा मुझे याद है इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि देखो, हर रेवोल्यूशन जो होता है जब वो दूसरे स्टेज में पहुंचता है, जब ऑर्गेनाइजेशन वाली स्टेज होती है, तो फिर वो ब्यूरोक्रेटिक हो जाता है और फिर उसके बीच में बहुत सारी खामियां पैदा होती हैं. लेकिन उस हवाले से, फॉर एग्जांपल, he was deeply devoted to the Palestinian revolution. He believed in the Palestinians' right to self-determination, and he felt that this is something that they deserve their own homeland.
because it was theirs to begin with, and they were taken off it by force. And in the same way, he believed in the revolutions in Cuba, for example, where a very small, very tiny, very weak movement throws off the yoke of an oppressor and then stands firm and fights against the might of the world, which is the United States. So yes, and of course वो एक उनका एक पूरा एक रोमांटिक जो साइड थी जो कि आपको उनकी शायरी में नजर आती है, वो उसने कितने रेवोल्यूशनरीज को मेरे ख्याल में हिम्मत दी है हमारे यहाँ और जगह भी. So I think that this is something that Faiz and revolution go together, and he always felt that at the heart of it is the desire to make life better for a larger number of human beings. بالکل صحیح. اینڈ سو دا نیکسٹ کویشچن آف کورس ہمیں ایک اور سوال بھی آ گیا اسی سے ریلیٹڈ. سمرین زہرا صاحبہ پوچھ رہی تھی ویئر ڈو یو سی فلم ایز اے میڈیم ان ویژول آرٹس. اور جاسر شہباز صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کین یو پلیز ٹاک اباؤٹ فیض صاحب's desire to be a filmmaker and his experience of making جاگو ہوا سویرا. ابا کو بہت شوق تھا فلمیں بنانے کا, اینڈ آئی ریمبر کہ انہوں نے ایک اسکرپٹ لکھی تھی جس کا کچھ بنانی which was based on موہنجو داڑو, and he wrote it in fact. اور ایک اٹالین فلم میکر آیا تھا, ڈائریکٹر پروڈیوسر آیا تھا. I'm talking about like the late 50s, early 60s now. اور وہ جو ایک ان کا سیناریو تھا وہ لکھ کے وہ لے بھی گیا تھا اور کہا تھا کہ بھی وہ اٹلی میں ڈھونڈیں گے فائنانسز and they will make this. I think it's called the Golden Boat or something like that. It was based on Mohenjo-daro. But of course the one film that he was very deeply involved with was Jago Hua Savera. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اختر کاردار, اے جے کاردار جو کہ ڈائریکٹر تھے, ان سے ابا کی جب ملاقات ہوئی, ان کے بڑے بھائی جو کہ ہوتے تھے آر کاردار جو بمبئی میں ہوتے تھے, ابا کی ان سے لیک تھی, تو انہوں نے کہا کہ میرا چھوٹا بھائی پاکستان میں ہے. تو پھر انہوں نے پھر ابا سے کہا کہ بھی اس طرح سے وہ فلم بنانا چاہتے ہیں اور بہت شوق تھا. سو پھر یہ انہوں نے ایک شارٹ سٹوری ڈھونڈی تھی جو کہ بنگالی شارٹ سٹوری تھی, اس کے اوپر بیس کر کے تو انہوں نے جا کے, اور یہ اس زمانے میں جس جگہ کو مشرقی پاکستان ہم کہتے تھے, وہاں پہ ایک مچھیروں کا گاؤں تھا, وہ انہوں نے چنا اور اسی کے لوگ اس فلم کے نے ان کا کردار ادا کیا, علاوہ 2-3 پروفیشنلز کے, باقی سب ایمیٹرز تھے اس میں. اور جو اس کی ہیروئن تھی ترپتی مترا, وہ کلکتے کی تھیٹر کی آرٹسٹ تھی اور بہت وہاں پہ تو خود تو بہت مشہور تھی لیکن ہمارے یہاں وہ جانی نہیں جاتی تھی. سو نے بہت خوشی اس میں حصہ لیا. فلم جو تھی جس طرح سے ایسی فلموں کے ساتھ ہوتا ہے, کم پیسے اور مشکل وقت وغیرہ وغیرہ, بہرحال یہ فلم بن گئی اور اس نے بین الاقوامی سطح کے اوپر اس کو ایوارڈز بھی ملے. برلن فلم فیسٹیول میں اس کو گولڈن لائن یا کیا کچھ ملا وغیرہ وغیرہ. ماسکو فلم فیسٹیول میں بھی ملا. رابرٹ فلاہٹی ایوارڈ جو کہ کینیڈا کا بہت اہم ایوارڈ ہے جو کہ اس قسم کی فلموں کے لیے, وہ بھی ملا. اور پھر یہ فلم ظاہر ہے جس طرح سے ہے تھوڑی بہت چلی لیکن زیادہ چلی نہیں. 59 جب یہ اس کا جو پریمیئر تھا جب ابا حسب عادت جیل چلے گئے, ایوب خان کا زمانہ تھا, تو جب پریمیئر ہوا لندن میں تو وہ نہیں تھے وہاں پہ. لیکن میں داد دوں گی ہمارے جو اس زمانے میں سفیر تھے ان کی بیگم, حالانکہ ان کو منع کیا گیا تھا, وہ اس کی پریمیئر پہ پہنچی تھی اور کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, آئی ایم پراؤڈ آف دس فلم. بہرحال یہ پھر غائب ہو گئی یہ فلم اور بہت عرصے تک نہیں دیکھی گئی. 2 سال پہلے 3 سال پہلے جب اے جے کاردار جب تک انتقال کر چکے تھے, اس فلم کے پروڈیوسر جو کہ خود بھی شاعر تھے, بزنس مین تھے کراچی کے, نعمان تاثیر, انہوں نے اس فلم کے اوپر پیسہ لگایا تھا.
उनका बेटा जो है वो भी वफात पा चुके, उनके बेटे जो थे उन्होंने कहीं से ढूंढ ढांड के शीरी पाशा की मदद से ये फिल्म जो थी उसका एक प्रिंट पड़ा हुआ था लंदन में कहीं पे आर्काइव्स में, वो निकलवाई, उसको डिजिटली रिस्टोर करवाया और फिर कैन्स फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म क्लासिक्स में दिखाई गई और मुझे भी वहाँ पे मदऊ किया उनके बेटे ने, अंजुम तासीर ने, और it was named one of the great 100 films of cinema. So that was a very emotional moment. मैं वहाँ मौजूद थी, अंजुम तासीर मौजूद थे और एजे कादार की बेटी भी मौजूद थी वहाँ पे, और फिल्म को बहुत सराहा गया और लिहाजा ये कम से कम वर्ल्ड सिनेमा के जो आर्काइव्स हैं कैन्स में, ये इनमें शामिल हो गई। इसके अलावा एक फिल्म थी दूर है सुक्का गांव, जो कि नैफ्टैक के साथ मिलके बनाई थी, but to this day that film is lying in London and it has not been retrieved. It's the uncut rushes of the film, and I hope before I die it can be retrieved and we might be able to see the rough cut. But he always wanted to make films. उनकी एक दो और स्क्रिप्ट्स पड़ी हुई हैं, एक जो है जो लौड़का की ब्लड वेडिंग के ऊपर बेस्ड है, वो भी हमारे पास पड़ी हुई है। देखें, you never know, one of these days कोई बना लेगा। So we were discussing earlier, and this is completely different, of course, but I just, because we're almost, we've taken so much of your time already, I really wanted to mention that the two books, Unveiling the Visible. I still believe that is one of the most important books out there, and if you can briefly talk about that, that would be great. जी, ये फिल्म जो है, बुक सॉरी, अनवेलिंग द विजिबल, इट्स अबाउट द वुमेन आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान। और ये इसलिए क्योंकि वो जो एक बहुत कठिन वक्त था जिससे हम गुजरे थे, जनरल ज़ियाउल हक का जो दौर था, जिसमें और जहाँ पे बहुत सारे लोगों को टारगेट किया गया था, उसमें औरतों को खास तौर पे टारगेट किया गया था, औरतें, माइनॉरिटीज, जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थे। और उस जमाने में वो जो एक बहुत आई वुड से सकूत का ज़माना था, ऑपरेशन का ज़माना था, क्लॉस्ट्रोफोबिया का ज़माना था। I just looked to the left and right of me and I looked at what women artists were doing. And I was really so surprised and so impressed कि जहाँ पे बहुत सारे लोग कोलैबोरेट कर रहे थे, पेट्रोनेज के पीछे भाग रहे थे, और जो हुकूमत मांगती थी उसी किस्म का काम कर रहे थे, लेकिन women artists showed much more courage, and through their work they were commenting, through their work they were staying true to what their art was, rather than dashing to say अच्छा जी हुकूमत जो है वो कह रही है कैलीग्राफी होनी चाहिए, अच्छा जी चलो हम कैलीग्राफर बन जाते हैं, वगैरह वगैरह। and then I started researching, और फिर जैसा होता है ना कि आपके आसपास कोई एक बहुत ही हकीकत हो और आपने कभी उस पर गौर ना किया हो, मैंने सोचा कि सन 47 के बाद से जो औरतों का रोल रहा है इन द टीचिंग ऑफ आर्ट, इन द प्रैक्टिस ऑफ आर्ट, इन सेटिंग अप इंस्टीट्यूशंस, वो इसके ऊपर किसी ने कुछ कहा नहीं और कुछ लिखा नहीं। और फिर ऑफ कोर्स जब मैं ज़िया के ज़माने के बारे में तो आई थॉट कि इसमें बेहतरीन काम किया है औरतों ने, और उनका एक बहुत रोल रहा है एज टीचर्स। एंड देन मैं जो नई नस्ल को मैं देख रही थी, उनमें जो दिलचस्प काम हो रहा था वो भी ज़्यादा ख़वातीन थी जो मुसव्वर थी। सो देन आई थॉट ओके दिस इज़ अ स्टोरी विच इज़ वेटिंग टू बी टोल्ड। तो फिर मैं निकली, छोटे ज़माने में छोटे छोटे कैसेट रिकॉर्डर्स होते थे, और फिर ओल्डर जनरेशन से शुरू किया, ज़ुबैदा आगा साहिबा, मैडम एना मौलिका अहमद, नसीम काजी जो मेरे उस्ताद थे, उनसे बातचीत करनी, उनकी रिकॉर्डिंग्स की।
फिर अपने हम असरों पे आई, और फिर वो जो लोग तो मेरी स्टूडेंट्स भी रही हैं, कराची गई, इस्लामाबाद गई, मुख्तलिफ जगहों में बात की, एंड द पिक्चर स्टार्टेड फॉर्मिंग। क्योंकि साथ ही साथ ये वो ज़माना था जब बैनुल-अक़वामी सतह पे द राइज ऑफ फेमिनिज्म इन आर्ट, और ये भी इस तरह के एसेज में पढ़ रही थी। लिंडा नॉकलिन का मशहूर ऐसे था, Why have there been no great women artists? तो then starts thinking कि भाई ये नहीं था कि पूरा ये खाना ही खाली है, बल्कि ये कि हिस्ट्री जो है आर्ट की वो मर्दों ने लिखी है, एंड इट इज रिटन फ्रॉम अ यूरोसेंट्रिक मेल पॉइंट ऑफ व्यू। और फिर ये कि किसने तय किया कि एक बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता is less a work of art than a painting by Chugtai. So I started re-evaluating all these things while I was doing these essays. I did a lot of research, I did a lot of reading. In interviews को फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगा कि अच्छा ये दिहाइयों में पढ़ते हैं, 47 to 57, 57 to 67 वगैरह, क्योंकि इत्तेफाक ये बात थी कि ये नेचुरली पढ़ते थे, क्योंकि हमारी सियासी वक्त भी जो थे, ये जो दिहाइयाँ थी, ये भी उसी तरह से पढ़ती थी। 77, 67 to 77, 77 comes Ziaul Haq वगैरह वगैरह वगैरह. So I brought it up to 2000, and it turned out to be around 50, 50 years. And then I thought कि भी इसका टाइटल क्या होना चाहिए, तो somehow it suggested कि जो चीज़ सामने आपको नजर आ रही लेकिन छुपी भी होती है, I should say that. So it was unveiling the visible. That's how it happened, and it was a labor of love. But I had many friends and many people who helped, जिन्होंने ट्रांसक्राइब किए एसेज, जिन्होंने लोगों से मुझे मिलवाया, वो आर्टिस्ट जो कि उनमें से कुछ मेरी उस्ताद थी, कुछ दोस्तें थी, कुछ स्टूडेंट्स थी, जिन्हें very patiently they answered my questions and collected the data, and then the designers did the book for you. Right, and again, I think it's a lovely book, and perhaps over time इसकी importance बढ़ती ही जाएगी. But there's one more book, before we run out of time, I wanted to talk about is कि पहले आप mention कर रही थी कि for any poet, or actually any creative, it's also important to know the person behind that creativity. And I've always felt कि उस इंसान से बात करके शायद आपको उतनी चीज़ें ना पता चलें, because they perhaps at certain times in a different frame of mind, जितना शायद आप उनके इर्द-गिर्द जो लोग हैं उनसे बात करके जान सकते हैं. तो obviously in that context, Dear Heart और फिर अज़ीज़ दिलम जो अभी भी ट्रांसलेट भी हुई है, I think it's a very important book. So if you could speak about that as well. जी, ये एलिस के खत हैं, फैज़ के नाम, during the time that he was in jail. Earlier I'd mentioned that you should read my father's letters to my mother, Saleem mere dariche mein, but equally important is to read Dear Heart. And I think that Alice was definitely responsible for so many things that happened in Fez's life. I remember towards the end of his life, he said, मैं वो सब चीज़ें इसलिए कर सका क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारी माँ तुम्हारा पेट पाल लेगी, which was a great tribute to her, because she was his soulmate, his helpmate, a person who sometimes was much stronger than him. Because my mother was a very political animal. She joined the Freedom for India movement before she ever met my father. When she was a young girl in London, she joined the Freedom for India movement. She used to march for Freedom for India at that time. And she was hardly 20 years old. She became Krishna Menon's secretary. She used to write out all his speeches for him, help him. She joined the Communist Party when she was 16 years old. And she had a very, very strong political understanding of what is colonialism. So लिहाजा जब पाकिस्तान बना, जब उन्होंने देखी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लूट मार देखी, जो जिस तरह से जो हालात देखे, she was very much with my father in everything that he believed in.
So, Dear Heart, which she wrote to him in those years when he was in jail in Hyderabad, when the trial was going on, then later when he was sentenced. I mean, she was a woman who had two small girls to look after, who had to go to work. She used to go on a cycle to Pakistan Times, where she used to work. And, you know, between us and nothing, there was my mother. And she was extremely courageous, but she also had a great sense of humor. She had a very strong point of view. सुना देती थी जिस किसी की भी साथ, कभी वो खातिर में नहीं लाई कि किसकी पोजीशन क्या है, कौन बड़ा आदमी है, कौन नहीं है. उनके उनके उनकी जिंदगी में इस किस्म के जो है ना वो स्टेटस जो थे वो बिल्कुल धज्जियां उड़ा देती थी. अगर उनको ख्याल होता था कहीं पे भी नाइंसाफी हो रही होती थी ना, वो पहुंच जाती थी लेके अपनी लट लेके. So that courage comes through in these letters, but also, of course, there's a lot of pain, there's a lot of worry, but also giving. She knew that she had to give her husband hope. So all of these things are in these letters. और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये ऐसे कितने हजारों इंसान हैं जिन्होंने सीरी के दिन देखे, और जब वो खत ये पढ़ते हैं तो दे रियलाइज कि ओके देयर समबडी हु हैज बीन थ्रू ऑल दिस. और मुझे पता है जाती तौर पे कि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे कहा कि भाई आपके वालिदैन के खतूत पढ़ के हम में इतनी हिम्मत पैदा हुई कि हम आगे देख सके. और इसके नतीजे में, क्योंकि ये जब आप यू लुक एट दीज टू बुक्स साइड बाय साइड, you have a tremendous sense of drama and a narrative of a time, and yet that time is always still there. These poems have been read by Adil, you know, my nephew, and Meera, my daughter. They have read them, you know, in public functions. They have been made into plays in which you have music with it, the poems at various times. I was not very long ago, well, it is long ago now, about 4 years ago, I was in Delhi, and somebody told me कि जी आपके पेरेंट्स के ऊपर खतों का एक ड्रामा है, would you like to go and see it? So of course I went there, and it was very beautifully done. और उनको नहीं पता था कि मैं ऑडियंस में हूँ. उनको halfway through somebody went and told them that, you know, Salima is here, Alice and Faiz, his daughter. तो बाद में जब उन्होंने अनाउंस किया, जब सब लोग तालियां बजाते, they said that, and I remember the audience just, a voice went, ऐसे करके audience, you know, क्या के भी. So I think this is it's a story which is a true story. और ऐसी ट्रू स्टोरी है जो कि अब भी कई लोगों के हस्बे हाल है. कितने लोग हैं पाकिस्तान में अभी भी जो नहीं जानते कि कहाँ हैं उनके प्यारे. Look at the people who've disappeared, they don't know. Look at the people who are suffering. उनको हिम्मत दिलाने के लिए ये जो किताबें हैं ये बहुत अहम हैं. And I'm very proud of my mother that when she decided to actually publish them, you know, because some of them were quite intimate. Then she said to me, no, some things I cut out. So I said, why did you do that? She said, because your father also cut out some of the things that he wrote in them. तो मेरे ख्याल में कि कुछ ऐसी बहुत ही ज़ाती चीज़ें थी जो दोनों ने अपनी अपने तौर पे सेंसर भी कर दी. शायद कुछ नौजवानों को वो जो है ना गुमराह नहीं करना चाह रहे थे, न जाने क्या वजह थी, मगर yes, it's a testament to courage. If there's a testament to courage, if there is a testament to humanity, and I think it's a testimony to the thought that justice shall be done. So उस हवाले से डियर हार्ट जो है उसकी अहमियत बहुत है. मुझे बड़ी खुशी हुई जब इसका तर्जुमा जो था उर्दू में हो गया, क्योंकि जाहिर है वो तो पैमाना ही बदल जाता है पढ़ने वालों का. और हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि बहुत से लोग ये पढ़ें, बिकॉज मेरे ख्याल में उनकी ज़िंदगियों में एक और ही तरह की सोच जो है पैदा हो सकती. Wonderful. And just sort of as a last thing, because बाकी हम बहुत वक्त ले चुके हैं, लेकिन before we started this conversation, आप
بتا رہی تھیں کہ you've seen curfews, you've seen difficult times where people have, where you've been confined to your home, اور ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے. But you've mashallah also, you know come out on the other side with such positivity, where you've influenced, I wouldn't even say just a few people, you've influenced a couple of generations by now, mashallah. And one wonders that in such exceptional times, especially the youngsters who don't know their history perhaps that well, and who might be feeling a lot of negativity right now کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اس کے بعد کیا ہوگا, how does one hold on to positivity, how does one see that silver lining that's required to make that change happen, جس کا ہم پہلے ذکر کر رہے تھے کہ اگر تبدیلی آنی ہے یا بدلاؤ لے کے آنا ہے تو اسے کس طرح سے پازیٹیو بنایا جائے. آئی تھنک بہت ساری باتیں اکٹھی ابھرتی ہیں جب آپ ان دنوں سے گزر رہے ہیں. ایک طرح کی قید تنہائی ہے نا, لیکن آپ اپنے گھر میں ہیں, کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ آس پاس, زیادہ تر لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی ہے. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں کہ غربت جو ہے وہ ایک حقیقت ہے, جہاں ایک کمرے میں 6, 8, 10 لوگ اکٹھے رہتے ہیں, اور اس وقت ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ باہر کی ہوا لیں, یا یہ ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے کچھ لوگ چلے جائیں روزی کمانے. تو سخت اس وقت ان کے لیے کڑا وقت ہے. یہ سارے خیالات ذہن میں گھوم رہے ہوتے ہیں سارا وقت. مجھے یاد ہے جب 77 میں کرفیو ہوا تھا تو بہت مشکل تھا کہ بھی ہم باہر نہ جائیں, لیکن پھر بھی خوش قسمتی تھی کہ گھر کے اندر ہی اتنی جگہ تھی کہ ہم ایک دوسرے کا دل بہلا لیتے تھے. اس زمانے میں تو ایک چینل ہوتا تھا ٹی وی کا, اور وہ بھی سرکاری تھا, تو پھر ٹھیک ہے دیکھ لیا نہیں دیکھ لیا, لیکن کتابیں پڑھ رہے ہیں یا ریڈیو سن رہے ہیں یا موسیقی سن رہے ہیں, اس طرح سے گزر ہو جاتی تھی. اب تو ٹیکنالوجی نے بہت سارے دروازے کھول دیے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ذہنی طور پہ آپ یہ آسان وقت ہے, بالکل بھی نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ فار اے شارٹ وائل ٹیکنالوجی کین گیو یو. مجھے 2-3 دن پہلے نیشنل تھیٹر جو لندن میں ہے, جو کہ میرا بہت پسندیدہ تھیٹر ہے, اس میں وہ ایک کامیڈی دکھا رہے ہیں. میرے خیال میں غالباً آج آخری رات ہے. اس کا ٹائٹل ہے 1 Man 2 Governors, اور یہ ٹپیکل ایک انگریز کامیڈی ہے, سلیپ سٹک, جو کہ انگریز سے بہتر کوئی نہیں کرتا میرے خیال میں دنیا میں. تو میں نے اگلی رات, جب پہلی رات تھی, میں نے بیٹھ کے میں نے اس کا دیکھ لیا, تو میں بیٹھ کے اور یاسر میرے بیٹے نے مجھے آ کے بتایا کہ آپ بہت زور زور سے ہنس رہی تھی, جو میرے لیے ایک بہت عجیب بات ہے. اسے لے کے مجھے اتنی خوشی ہوئی کیونکہ آپ یہ دن بہت خاموشی سے گزار رہی تھی, تو مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ بہت زور سے آپ نے ایک کہکا لگایا. اور پھر بعد میں میں نے سوچا ہاں واقعی کچھ دیر کے لیے دل ہلکا ہو گیا. وہ اس لیے کہ کچھ فنکار تھے دنیا کی دوسری طرف, ان کی ریکارڈنگ تھی, لیکن اتنی عمدہ تھی کہ آپ 1.5-2 گھنٹوں کے لیے اس میں گم ہو گئے. یہ جو قید تنہائی ہے, جو کہ تنہائی نہ بھی ہے, جس میں خطرہ بھی ہے, جس میں وسوسے بھی ہیں, جس میں انسانیت کی اس پہ جو اس وقت گزر رہی ہے اس کا احساس بھی ہے, لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ نہیں, کیونکہ اپنی ذات میں اندر رہ کے you have to survive this, and you have to survive it the best that you can, and you have to draw on your own reserves and say کہ okay, I was made for this moment of tension and trouble, and this is my exam, and I have to somehow pass it, and I have got through to the other side. مجھے اس وقت اس بات کا آج بہت زیادہ احساس ہو رہا ہے, کیونکہ میں آپ سے بات کرنے سے پہلے I was reading an article on the fact this huge amount of domestic violence against women in these days, starting from China and ending in America and in Japan and Pakistan and Africa. It is women anyway who suffer so much in war and in famine and with every kind of crisis. اس وقت جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کم سے کم دوسرے کی زندگی جو ہے
उस पे अपने जबर या अपने फ्रस्ट्रेशन का इजहार मत करो। इस वक्त औरतें जो हैं they're under severe risk, and I think about that and I say, I hope and I pray that we get through this time, we make use of whatever it is that we have. If we can share with anybody who's outside the door, we must do it. If we can give one moment of hope, one smile, one loud kehkaha through a joke that comes on this machine that I have in my hand, Shatani Charkha, as Adil and Shoaib used to call it, इससे किसी की थोड़ा सा मैं हंसा सकती हूँ किसी को, nothing better. It will happen. It will be a better world. It will be a better world. I promise. Thank you so much, ma'am. Again, मैं comments देख रहा हूँ लोगों के constantly आ रहे हैं. It's always a pleasure to talk to you, of course, but thank you so much for taking out the time for this, because वाकई शायद इस वक्त everybody needs positivity, everybody needs hope, and of course, hope and fear, I've always said they are companions, वो साथ साथ चलते हैं. लेकिन अगर होप मिलती रहे एक हेल्दी डोजेस के अंदर, तो इंसान वो वक्त गुजार लेता है. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर टेकिंग आउट द टाइम, स्पेशली सच शॉर्ट. हिम्मत करो, जीने की एक उम्र पड़ी है, फैज ने कहा था मेरे अस्पताल से, हिम्मत करो. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे. ओके, थैंक यू जी. खुदा हाफिज. लॉट्स ऑफ हाफिज.